السلام علیکم ناظرین، مجھے ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں۔ میں ایک فیملی فزیشین ہوں اور اس حیثیت سے پچھلے 30 سال سے کام کر رہا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل گردوں کے مسائل، پیشاب کے مسائل، مثانے کے مسائل اور جو گردوں کی نالیاں ہوتی ہیں ان کے مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس میں انفیکشن ہے شامل ہے، اس میں پیپ آنا، اس میں خون آنا، اور سب سے بڑا مسئلہ ہے ریت اور پتھری کا۔ یہ مسئلے بہت زیادہ ہیں اور جو گردے کے ڈاکٹر ہیں ان کے ہاں رش دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ گردے کی پتھری کا مسئلہ ہے۔ گردے کی پتھری کا مسئلہ اس لیے خطرناک ہوتا ہے کہ اس سے بعض اوقات گردے جو ہیں وہ بلاک ہو جاتے ہیں، پیشاب پوری طرح نکل نہیں پاتا، انفیکشن بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ سرجری کے بعد بھی آرام نہیں آتا، اور بعض اوقات نوبت جو ہے وہ کینسر تک پہنچ جاتی ہے، اور کینسر سے نکل کے یہ بھی ہوتا ہے کہ گردے فیل ہو جاتے ہیں اور لوگ ڈائلسس تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اچھا، اب گردے کے جو پتھری ہے اس کے بننے کی بے شمار وجوہات ہیں، اور عام طور پہ اس میں مختلف غذائیں بھی اس چیز کی ذمہ دار ہیں۔ تو سب سے بڑی جو ریزن ہے گردوں میں پتھری بننے کی وہ انفیکشن ہے۔ اس کے بعد ڈی ہائیڈریشن ہے، موٹاپا ہے، یعنی کہ ڈی ہائیڈریشن پانی کا مناسب نہ پینا، جس کی وجہ سے پیشاب بھی پوری طرح نہیں نکلتا اور انفیکشن ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جینز، جینیٹکس، کچھ خاندانوں میں پتھری جو ہے وہ چلتی ہے۔ اس کے ساتھ کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں، اور سی فوڈ استعمال کرنے سے بھی یہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میٹھا کھانے سے، کچھ خاص قسم کے میٹھے ہوتے ہیں جو فروٹس میں پائے جاتے ہیں، جیسے فروٹ جوسز ہیں، ان میں فرکٹوز ہوتا ہے، فرکٹوز سے بھی یہ پتھری بن جاتی ہے۔ ناظرین، اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ سوجن ہو جاتی ہے، انفیکشن ہو جاتی ہے۔ ہمارے جو گردے ہیں اور گردوں سے متعلق جتنی بھی اعضاء ہیں، خاص طور پہ ہمارا جو مثانہ ہے اور جو پیشاب کی نالی ہے اس کے اندر جلن ہوتی ہے، اس میں سوجن ہوتی ہے، اس میں انفیکشن اور پیپ تک آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں، جو ایک تو میں نے سارے آپ کو مسئلے بتا دیے کہ اس وجہ سے پتھری ہوتی ہے، لیکن جو پتھروں کی قسمیں ہیں اس میں سب سے بڑی جو قسم ہے وہ ہے کیلشیم آکزیلیٹ سٹون۔ کیلشیم آکزیلیٹ ایک خاص قسم کا کیمیکل ہوتا ہے جو کچھ خوراکوں میں پایا جاتا ہے، جس میں پالک ہے، بادام، کاجو، مونگ پھلی ہے، چیا سیڈز ہیں، اور اس طریقے سے فرکٹوز یعنی کہ جو پھل فروٹ ہیں، اور کچھ جو سمندری غذائیں ہیں، سی فوڈ جس کو کہتے ہیں، اس سے بھی یہ کیلشیم سٹون ہوتا ہے۔ کیلشیم کا سٹون 80% جو سٹون ہوتا ہے وہ کیلشیم سٹون ہوتا ہے۔ دوسرا سٹون اس کو یورک ایسڈ سٹون کہتے ہیں۔ یورک ایسڈ ایک خاص قسم کا کیمیکل ہوتا ہے، اس کو ہم پیورین کہتے ہیں۔ جن غذاؤں میں پیورین ہوتا ہے اسے یورک ایسڈ سٹون جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ پیورین جو ہے عام طور پہ جو لوگ الکوہل پیتے ہیں یعنی شراب پیتے ہیں، اس کے علاوہ سی فوڈ کا استعمال کرتے ہیں، کلیجی وغیرہ، اور بھی مختلف جو ہمارے جو آرگن میٹ ہوتا ہے، جیسے آپ کچھ لوگ گردے کھاتے ہیں وہ اس سے بھی ہو جاتا ہے، کلیجی کھانے سے بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مٹر ہے، پالک ہے، لوبیا ہے، چنے کی دال ہے، چنا ہے، یہ وہ غذائیں ہیں جن میں پیورین ہوتا ہے، جس سے یورک ایسڈ سٹون ہو جاتا ہے۔ تیسرا سٹون جو ہے اس کو ٹروائٹ سٹون کہتے ہیں، جو انفیکشن وغیرہ سے ہو جاتا ہے، یہ بہت تیزی سے بڑھتا ہے۔ اور چوتھا جو ہے وہ سسٹین سٹون کہتے ہیں، سسٹین جو کہ عام طور پہ جینیٹک ہوتا ہے، جینز میں چلتا ہے۔ اب ناظرین، ہم آتے ہیں ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی بات کی طرف، اور ایک بہت زبردست بات کی طرف، کہ ان تمام چیزوں کا علاج بغیر دوائیوں کے ایک بہت سستے طریقے سے ہو سکتا ہے۔ ایک ایسی چیز جو بالکل جس کی قیمت جو ہے وہ بالکل چند روپے یا چند سکوں میں وہ چیز آ سکتی ہے، مگر وہ اتنی قیمتی ہے کہ وہ آپ اس کو سونے سے تول سکتے ہیں۔ وہ آپ کو جو سٹون ہے اس سے، یعنی کہ جو کڈنی کا سٹون ہے، پتھری ہے، اسے نجات دلا سکتا ہے۔ انفیکشن جو ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ جو گردوں کی سوجن ہوتی ہے اور جو پیشاب کی سوجن ہے، پیشاب میں جلن ہے، پیشاب کی نالی کے اندر جو جلن ہے اور مثانے کی جلن ہے، سب کو وہ ختم کر دیتا ہے۔ جی ہاں، اس کا نام ہے کارن سلک، یا جسے سٹا کہتے ہیں۔ سٹے کے اوپر جو بال ہوتے ہیں، مکھی کا جو سٹا ہوتا ہے جس کو چھلی بھی کہتے ہیں، اس کے اوپر جو بال ہوتے ہیں، یہ وہ اگر آپ ریگولرلی 15 سے 20 دن استعمال کریں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ کی پتھری، ہر طرح کی پتھری ٹوٹ کے نکل جائے گی، سوائے جو جینیٹک ہوتی ہے اس کے نکلنے کے چانسز کم ہے، باقی پتھری بنے گی ہی نہیں اگر یہ آپ باقاعدگی سے استعمال کریں۔ وہ لوگ جن کے خاندان میں پتھری چلتی ہے ان کو یہ باقاعدگی سے استعمال کرنے چاہیے۔ میں طریقہ بتاؤں گا کہ کیسے استعمال کرنا ہے، تو اس کے بعد پتھری بنے گی ہی نہیں، اور جن کی پتھری بنی ہے وہ نکل جائے گی۔ اس سلسلے میں کچھ سائنٹیفک قسم کی ریسرچ بھی ہوئی ہے، میٹا انالیسز بھی ہوا ہے۔ میٹا انالیسز کا مطلب ہے کہ ہزاروں ایسی سٹڈیز ہیں، یعنی کہ تقریباً 2300 سٹڈیز ہوئی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک جو قابل ذکر سٹڈی ہے وہ امریکن کیمیکل سوسائٹی کا ایک جرنل ہے، ACS اومیگا، اس میں 2025 میں ایک سٹڈی چھپی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مکھی کے اوپر جو کارن سلک ہوتا ہے،
یعنی مکھی کا جو سٹا ہوتا ہے اس کے اوپر جو کارن سیل کا ہے، یعنی اس کے جو بال ہوتے ہیں اور ان کے اندر کچھ خاص کیمیکل ہوتے ہیں جن کا نام ہے میسن. ان کو عام طور پہ فلیونوائڈز ہوتے ہیں، یہ خاص قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں. اس میں میسن ہے، لیٹیولین ہے اور فیرولک ایسڈ ہے. یہ 3 کیمیکلز ہیں جو کہ سوجن کو بھی ختم کر دیتے ہیں، انفیکشن کو بھی ختم کر دیتے ہیں اور پتھر کو بننے دیتے ہی نہیں ہیں. یعنی جو ریت بنتی ہے جس کو کرسٹل کہتے ہیں ان کو اکٹھا نہیں ہونے دیتے اور پتھری نہیں بننے دیتے اور چھوٹے سٹونز کو توڑ کر نکال دیتے ہیں. اس کے بعد اس کے علاوہ یہ آکسیڈیٹو سٹریس جو ہوتا ہے جو جسم میں کچرا بنتا ہے اس کو بھی یہ نکال دیتے ہیں. اس کے ساتھ ایک دوسری اسٹڈی چھپی ہے 2018 میں، ایک جرنل ہے ایشین جرنل آف فارماسیوٹیکل اینڈ کلینکل ریسرچ 2018. یہ دونوں اسٹڈی جو ہیں یہ پب میڈ میں چھپی ہوئی ہیں. یہ جو اسٹڈی ہے یہ بتاتی ہے کہ جو کارن سلک ہوتا ہے، یعنی کہ جو چھلی کا کے اوپر جو بال ہوتے ہیں یا سٹے کے اوپر جو بال ہوتے ہیں، یہ کیلشیم سٹون کو بننے ہی نہیں دیتے اور اگر بن جائے تو اس کو توڑ کے نکال دیتے ہیں، انفیکشن کو دور کر دیتے ہیں. سٹے کے جو بال ہیں ان کا جو کیمیکل نیم ہے اس کا نام ہے زیامیز ایل اور یہ بڑی کامیاب چیز ہے، بہت زبردست چیز ہے، اس کو ضرور استعمال کیجیے گا. اب آخر میں اس کو پینے کا طریقہ بتاتا ہوں. اس سے آپ کو قہوہ بنانا ہے. مکھی کے جو سٹا ہے اس کے اوپر جو بال ہوتے ہیں جن کو کارن سلک کہتے ہیں، ان کا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو 2 طریقے ہیں. اس میں آپ یہ ہے کہ کچھ ان کو آپ خشک کر لیں، 2 چمچ 3 چمچ کے برابر خشک کر لیں. خشک کرنے کے بعد اس کو آپ 2 کپ میں ڈال کے اچھی طریقے سے ابالیں، اتنا ابالیں کہ یہ 1 کپ رہ جائے اور اس کو صبح نہار منہ پئیں 15 سے 20 دن کے لیے. ہر طرح کی پتھری کے لیے بہت مفید ہے. انشاءاللہ پتھری بھی ختم ہو جائے گی، انفیکشن بھی ختم ہو جائے گی اور آپ بڑی اچھی زندگی گزار سکیں گے. اچھا، اس کے علاوہ اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ خشک نہیں کرنا چاہتے تو اس کو آپ تازہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کو اسی طریقے سے 2 سے 3 چمچ یا 4 چمچ لیں، اس کو 2 کپ پانی میں اس کو ابالیں، جب 1 کپ رہ جائے تو اس کو پی لیں. اچھا، اس میں کچھ احتیاطیں یہ ہے کہ اگر آپ کا پوٹیشیم لیول کم ہے تو پھر اس کو مت پئیں، پوٹیشیم لیول پر اپنا ٹھیک کریں. اگر آپ کا کڈنی فیلئر میں جا رہا ہے، یعنی کہ آپ کا گردے فیل ہونے والے ہیں، تو بھی اس کا استعمال کرنا ٹھیک نہیں. اور اگر کوئی پریگنینسی وغیرہ خواتین میں ہوتی ہے تو وہ اس کو استعمال نہ کریں. ناظرین، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جو قہوہ میں نے آپ کو بتایا ہے سٹے کے بالوں والا، یہ آپ کو خالی پیٹ پینا ہے. یہ صبح آپ خالی پیٹ پی سکتے ہیں. ناشتے سے پہلے اس کو بنائیے اور اس کو پیجیے اور اس کے تقریباً آدھا گھنٹے کے بعد آپ ناشتہ کریں گے تو اس طریقے سے اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. آخر میں ناظرین، اگر یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اس کو بہت زیادہ شیئر کریں، لاکھوں میں شیئر کریں. یقین کریں یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی. اور اس کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آنے والے دنوں میں اس طرح کی اچھی ویڈیو مزید آپ دیکھ سکیں.